الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے 7ویں پارے کے آغاز میں قسم کے کفارے کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتے. ہاں البتہ جو تم پختہ قسمیں کھاتے ہو، پختہ قسمیں اٹھاتے ہو، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. اور پھر اگر تم وہ قسم پوری نہیں کرو گے تو پھر اس پر تم کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. قسم 3 اقسام کی ہوتی ہیں. ایک لغو ہوتی ہے، اس میں انسان بات بات پر قسم اٹھاتا ہے، تو ایسی قسموں پر کفارہ نہیں ہوتا. یا ہمارے ہاں جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں قسم سے ایسے ہو گیا، قسم سے میں ادھر گیا، قسم سے وہاں پر بہت سردی تھی. یعنی قسم بس منہ پر پڑی ہوتی ہے اور ایسے کہہ دیتے ہیں کہ قسم سے میں تو وہاں گیا، ٹریفک بند تھی، قسم سے بہت برا حال ہوا میرا. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ لغو قسم ہیں، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. دوسری قسم ہوتی ہے قسم غموس. جیسا کہ کہا 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور دوسری قسم ہوتی ہے قسم غموس، یعنی دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا. جیسے کہ قسم سے یہ مال پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تو ایسی قسم پر بھی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر گناہ ضرور ہوتا ہے. چاہیے کہ ہم سب ایسی باتوں سے بچیں. اگر منہ پر ایسی قسم پڑی ہوئی ہے تو آج سننے کے بعد ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. تیسری قسم ہوتی ہے منعقدہ. تیسری قسم ہے منعقدہ، یعنی مستقبل کے حوالے سے. مثلا بندہ یہ کہہ دے کہ آج کے بعد میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا. کوئی کہہ دے کہ آج کے بعد میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، تو اب اس نے مستقبل کے حوالے سے قسم کھائی ہے. تو اب یا تو یہ اپنی قسم پوری کرے، اگر قسم پوری نہیں کرتا اور قسم توڑ دیتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے تو اسے پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکین محتاجوں کو کھانا کھلائے، یا ان کے کپڑے کا انتظام کرے، یا پھر غلام آزاد کر دے. یعنی یہ تین چیزیں ہیں. اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، 10 مسکین محتاجوں کو کھانا کھلا سکتا ہے پیٹ بھر کر، تو کھانا کھلائے، یا ان 10 کو کے کپڑوں کا انتظام کرے، اور یا پھر غلام آزاد کرے. اب چونکہ غلام تو نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ 3 روزے رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مسلسل رکھیں. لگاتار رکھیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ مسلسل رکھو یا الگ الگ رکھو، دونوں طرح سے جائز ہے. مقدار کھانے کی یہ ہوگی کہ ایک وقت کا کھانا 10 لوگ پیٹ بھر کر کھا لیں.
اور کھانا ایسا ہونا چاہیے جیسے عام روٹین میں آپ کھاتے ہیں. تو یہ قسم کا کفارہ ہے، وہ قسم جو ہم مستقبل کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، اور پھر اگر وہ قسم ہم نے توڑ دی تو پھر ہمیں یہ کفارہ لازمی ادا کرنا ہوگا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم قسمیں نہ اٹھائیں. بعض دفعہ غصے میں انسان قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس طرح اس پر کفارہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے حکم دیا ہے. تو شراب جو ہے وہ تدریجاً حرام کی گئی ہے. پہلے حکم آیا تھا، آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے فیہا اسم کبیر ومنافع للناس، اس کا گناہ اور نقصان بہت زیادہ ہے اور فائدہ اس میں بہت کم ہے، تو یہ اچھا کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کی دعوت کی اور انہیں کھانے پہ بلایا، اور انہوں نے دسترخوان پر شراب پیش کی سب کے لیے. شراب کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا گیا. تو انہوں نے نماز کے اندر سورۃ الکافرون پڑھی اور لا کا صیغہ جو تھا وہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ شراب پی ہوئی تھی. لا کا صیغہ جو تھا وہ دماغ سے نکل گیا. تو اس صورت کا معنی سارا الٹ پلٹ ہو گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. پھر بھی یعنی صراحت کے ساتھ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. یعنی انہیں آہستہ آہستہ یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ شراب پینا درست کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عادی تھے، اور اگر ایک دم حکم آ جاتا تو ان کے لیے شراب چھوڑنی مشکل ہو جاتی. اس لیے آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام فرمائے کہ شراب پینا درست کام نہیں ہے. جب لوگ پھر بھی نہیں سمجھے اور شراب سے نہیں رکے تو پھر یہ آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا اور باقی جو باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں یہ سب شیطانی عمل ہیں، اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو. تو اس طرح سے یہ شراب حرام قرار دے دی گئی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شراب والے برتن بھی توڑ دیے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تو آتا ہے حدیث میں کہ صحابہ نے شراب والے برتن تک توڑ دیے تھے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہا دی گئی جیسے سبحان اللہ سیلاب آ گیا ہو. جن کے مٹکے تھے، جن کے پاس برمیلیں تھیں، وہ سب کی سب انہوں نے اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بہا دی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور یا مال جو تم چھوڑ دیتے ہو یہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بلاتا ہے. یہ جو تم اپنی اولادوں کو پیروں اور فقیروں کے لیے چھوڑ دیتے ہو یہ درست بات نہیں ہے. تو یہ جواب میں کہنے لگے کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، لو بھائی لو، یہ سب تو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا اگر ان کے باپ دادا کم عقل کم فہم تھے تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کرتے رہیں گے؟ وہ کم عقل تھے، کم فہم تھے، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا تو ان کی ڈگر پر چلتے رہیں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی غیر اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، نظر و نیازیں کرنی اور یہ سارے کام غیر اللہ کے لیے کرنے، ایسے کام سے اللہ نے منع کیا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرو، تو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ البتہ تفاصیل میں اگر جائیں تو ان کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ کھانا کون کون سا تھا۔ بہرحال ہم صرف وہی ذکر کریں گے جو کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت جب قوم نے دسترخوان کھانا طلب کیا، آسمان سے مائدہ طلب کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے نازل فرما دے، آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے جو ہمارے لیے جشن کا باعث ہو اور اس میں تیری نشانی بھی ہو۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہم کو رزق دے کیونکہ تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں بے شک اسے نازل کر دوں گا، اور اللہ تو قادر ہے نا، اللہ تو دے سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب من سلوہ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کر دیا تھا، لیکن ان کو پھر بھی صبر نہیں آیا۔ پکی پکائی جب مل رہی تھی پھر بھی ان کو چین نہیں آیا۔ اب انہوں نے کہا تھا کیا کہ نہیں، ہم کو تو زمین کی اگی ہوئی چیزیں چاہیے۔ آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں۔ یہاں پر انہوں نے دسترخوان مانگا، مائدہ مانگا، آسمان سے کھانے چنے ہوئے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں دے دوں گا، انی منزلها علیکم، میں بے شک اسے نازل کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد جو کوئی کفر کرے گا، فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی پھر اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد کوئی کفر کرے گا تو فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، میں اسے پھر ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بنی اسرائیل اس دسترخوان سے، اس مائدے سے کھانا کھاتے رہے اور اپنی بدعمالیوں میں مگن رہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے اور بدعمالیاں بدفعلیاں کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ بیان کیا ہے جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم کو الہ بنا لو؟ تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو الہ بنا لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، یا اللہ آپ تو پاک صاف ہیں، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کچھ ایسا کہا ہوتا یا اللہ تو آپ کو تو پتہ ہوتا، آپ کو تو پتہ ہوتا، اور آپ کو تو ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ آپ کو تو میری دل کی بات، آپ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اگر میں نے یہ بات اپنی قوم کو کہی ہوتی تو آپ کو بھی معلوم ہوتی، اور آپ کو تو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں وہ میں نہیں جانتا جب تک کہ آپ مجھ کو بتائیں نہیں، حکم نہ کریں، بے شک آپ ہی غیب کی ہر خبر جانتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے تو ان سے
یہی کہا ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. میں جب تک ان میں موجود رہا یا اللہ قوم میں، اپنی قوم میں، اپنے ساتھیوں میں، جب تک میں دنیا میں موجود رہا، میں تو ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، پھر آگے کا تو مجھ کو کچھ معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. سبحان اللہ. پھر انہی آیتوں میں آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے التجا کرتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اکبر، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اب التجا کرتے ہیں بہت عاجزی کے ساتھ، جو کہ بہت ہی دل کو چھو جانے والی باتیں. کہا اے اللہ جی، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو کوئی تجھ سے ان کے عذاب کو نہیں چھڑا سکے گا، ان کو تیرے عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا. کہ کوئی نہیں چھڑا سکے گا اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ تو یہ عذاب کیوں کر رہا ہے، کیوں دے رہا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر یا اللہ تو انہیں معاف کر دے تو بے شک فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس بات کا جواب دیا آگے کی آیت میں، کہا هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، جو نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں، انہیں ان کی نیکی کا ثواب ہم ضرور دیں گے، ان کو ثواب ضرور ملے گا. جو بھی نیکی کرتے ہیں دنیا میں، ان کی نیکی کا ثواب ہم ان کو ضرور دیں گے. لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ اکبر. جو نیکی کرتے ہیں دنیا میں، ان کو ہم ضرور اجر اور ثواب دیں گے. اور ان کا اجر ثواب کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جہنم میں، جنت میں، باغات تیار کر کے رکھے ہیں جنت میں، اور وہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں تک یہ مکالمہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اور وہ کیا سبق ہے؟ یہ سبق ہے کہ جو لوگ نیک تھے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور بعد میں آگے آنے والے لوگوں نے ان کے نام پر شرک شروع کر دیا. بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے آ کر ان لوگوں کے نام پر شرک کرنا شروع کر دیا. تو جو لوگ شرک نہیں کرتے تھے اللہ انہیں تو معاف کر دیں گے. جو فوت ہو گئے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، فوت ہو گئے. اب جو ان کے بعد آنے والے تھے انہوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، ان کی پوجا کرنے لگے، ان کے نام کی نظر و نیازیں دینے لگے، ان کو اٹھتے بیٹھتے مدد کے لیے پکارنے لگے. ان کو تو معلوم نہیں تھا جو فوت ہو گئے، نہ ہی وہ شرک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں اور ان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا کہ بعد میں آنے والوں نے تمہارے نام لے لے کر کیوں شرک کیا یا کیوں بت بنا لیے تمہارے، کیونکہ اس میں ان کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. الحمدللہ. اب سورۃ انعام شروع ہوتی ہے. بیان کیا کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اور روشنی اور اندھیرے کو بنایا، اور آسمان سے بارش برسنے کا بیان ہے اس صورت میں. دریاؤں نہروں کے بہنے کا بیان ہے. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، اس کے باوجود یہ ساری نشانیاں اور نبیوں کے باوجود الا کانوا عنہا معرضین، ان ساری نشانیوں اور نبیوں کے باوجود یہ لوگ اعراض ہی کرتے رہے، منہ ہی پھیرتے رہے، یہ منہ ہی موڑتے رہے، اور انہوں نے اللہ کی حق بات کو بھی ٹھکرا دیا. بس ہم آپ کو ان کی خبریں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں اب ہم آپ کے لیے ان کی خبروں کو بیان کریں گے. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب ہم آپ کو ان کی خبریں بیان کر کے بتائیں گے جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. جیسے کہ پہلے لوگ کہتے تھے، یہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ آسمان سے ایک کتاب لے آؤ یا پھر ایک فرشتہ لے آؤ. اگر یہ فرشتے سے بات بھی کر لیں، اللہ کہتا ہے اگر یہ فرشتے سے بات بھی کر لیں نا، میں فرشتہ بھیج دوں اور یہ اس سے بات بھی کر لیں، تو بھی یہ یہی کہیں گے کہ اس شخص نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے. فرشتہ بھی اگر اللہ بھیج دے نا تو بھی یہی کہیں گے کہ اس شخص نے یعنی اس پیغمبر نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یہ ماننے والا بالکل نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں، یہ قوم جو ہے، یہ لوگ جو ہیں ماننے والے، ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں. تو آپ رسول اللہ ان کی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوا کریں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو آپ سے پہلے جتنی قومیں آئی تھیں انہوں نے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے تھے اور بہت نشانیاں مانگی تھیں، بہت چیزیں مانگی تھیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مائدہ مانگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنی چیزیں مانگی تھیں، آپ پیچھے پڑتی آئی ہیں سبحان اللہ. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے بہت ساری طلبات کی کہ فرشتہ لے کر آئیں، ہم فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ لینا چاہتے ہیں، ہم کو ایک کھلا آسمان سے کتاب لا کر دیں ہم تاکہ اس کو خود پڑھیں. تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ بھی ہم اتار دیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرنے لگ جائے فرشتہ، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ پھر بھی آپ کو رسول نہیں مانیں گے. تو آپ ان کی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوا کریں. یا تو ایسا ہی سلوک کرتے آئے ہیں یہ لوگ، ایسا ہی سلوک کرتے آئے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، بس آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے رہیے. پھر فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے. پس فَصَبَرُوا، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا اس بات پر کہ وہ جھٹلائے جاتے تھے. وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیفیں اور اذیتیں بھی دی جاتی تھیں. پھر ہماری مدد ان تک آئی، یعنی اذیتیں بھی دی جاتی تھیں ان کو، جھٹلاتے بھی تھے، جادوگر بھی کہتے تھے اور کچھ طلبات بھی لیتے تھے، مانگتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. پیغمبروں کو انہوں نے بڑی ایذائیں اور تکلیفیں دیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو اے نبی آپ اور آپ کے ساتھی بالکل پریشان نہ ہوں. یہی سب کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا تھا. پھر ہم نے انہیں سزائیں بھی دی تھیں اور ذلیل اور رسوا بھی کیا تھا. آپ کے پاس بھی ہماری مدد ضرور آئے گی اور اسلام ان کافروں پر ہر حالت میں غالب آئے گا. تو آپ پریشان مت ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اتخذ اصناما آلہہ، کیا تم نے اپنے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ان کے باپ آزر جو تھے وہ بتوں کے پجاری تھے اور بتوں کے سوداگر تھے. اپنے گھر میں اپنے محل میں وہ بت بنایا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے. تو کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں تھے، ابھی چھوٹے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، تو انہوں نے لیٹے ہوئے تھے صحن میں، ستارے کو دیکھ کر کہا کہ ہاذا ربی، شاید یہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. پھر جب ستارہ غائب ہو گیا، بجھ گیا، تو کہنے لگے فلما افل قال لا احب الافلین، یہ جو غائب ہو جاتی ہے نا چیز، یہ تو غائب ہو گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے، تو میں تو ایسے کو خدا نہیں مانتا. اللہ اکبر. خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. پتہ ہے کہ یہ سارا کاروبار، یہ عالم پورا کیسے چل رہا ہے، تو سوچتے ہیں، چھوٹے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. بتوں کی پوجا انہوں نے نہیں کی جن کے ان کے باپ اور ان کی قوم پوجا کرتی تھی. پھر دوبارہ لیٹے ہوئے تھے تو آسمان پر جب نظر پڑی تو چاند دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاذا ربی، میرا رب شاید یہ ہو سکتا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا، اس کی بھی روشنی جاتی رہی، تو کہنے لگے نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میں چھپے ہوں کو تو دوست رکھ ہی نہیں سکتا، اور جو چھپ جاتا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. جب سورج کو دیکھا دوسرے دن صبح کو، سورج جب طلوع ہوا
تو دیکھا تو کہنے لگے ہادا ربی ہادا اکبر، ہاں یہ بہت بڑا ہے، یہی ہوگا جس کے نکلنے سے سارے عالم میں روشنی ہو جاتی ہے اور دھوپ آ جاتی ہے، تو یہی ہوگا میرا رب، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، سب سے روشن ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے قوم، میں ہر اس چیز سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس پر تم شرک کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انی بریء مما تشرکون، اس کے حوالے سے دو قول منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، پھر بھی وہ دنیا میں غور و فکر کرتے رہے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ اس میں دو قول ہیں، دو قول منقول ہیں کہ یہ کس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی آپ چھوٹے تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، پھر بھی وہ دنیا میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، کبھی چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر غور و فکر کرتے رہتے تھے، تو یہ تب کی بات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ یہ ستارہ چمک رہا ہے تو یہ میرا رب ہوگا، یا چاند یا سورج میرا رب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو چیز غروب ہو جائے، جو چیز آنکھوں سے چھپ جائے، وہ بھلا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے تبلیغ کا انہوں نے یہ انداز اپنایا، اور انہیں یہ بات سمجھانا چاہی کہ رب تو اصلی ہوتا ہے، جو ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے، جس پر کوئی زوال ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو کہنے لگے اتحاجوننی فی اللہ، تم کیوں مجھ سے لڑتے ہو؟ وقد ہدانی ربی، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بی، میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا تمہارے شریکوں سے۔ وہ ڈراتے تھے نا کہ تم کو مار دیں گے، تم کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج بھی تو ہے نا کہ وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے مشرک جو ہیں، جتنا اپنے پیروں اور فقیروں اور بزرگان دین سے اور ان کے قبر والوں سے ڈرتے ہیں، فوت ہوئے وہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیڑا غرق نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیے ایمان ابراہیم علیہ السلام کا، کہتے ہیں ولا خاف ما تشرکون بہ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا، جبکہ تمہیں ڈرنا چاہیے، تم کو ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ اللہ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم اللہ کے ساتھ ان سب کو شریک مانو، تو ڈرنے کا مقام تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس سے ڈرنا ہے، ہم کو سب کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہم کو سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق، یعقوب، داؤد اور بڑے بڑے 17 پیغمبروں کے نام لیے، بڑے بڑے 17 پیغمبروں کے سبحان اللہ نام لیے، ان سب کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سب میرے منتخب شدہ تھے، میرے پسندیدہ بندے تھے، میں نے ان کو ہدایت دی ہوئی تھی، سیدھے راستے کی طرف میں نے ان کو چلایا ہوا تھا، میں نے ان کو نبوت دی ہوئی تھی۔ یہ ہدایت جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ان سب کے نام لے کر کہا کہ یہ میرے بڑے لاڈلے تھے، بڑے چہیتے تھے، میں نے ان کو نبوت دی تھی۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سب بھی میرے چہیتے، میرے چنے ہوئے بندے، یہ میرے پیغمبر جن کو میں نے رسول بنایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سب بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام اعمال جو ہیں برباد ہو جاتے۔ دیکھا آپ نے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ نے اس وقت یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ میرے کتنے پیارے ہیں، اگر وہ شرک کر لیتے تو اللہ نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ میرے کتنے پیارے پیغمبر ہیں، کتنے لاڈلے ہیں، میں نے ان کو رسول بنایا ہے، میں نے ان کو چنا ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا تھا۔ اللہ نے فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، پھر میں ان کے تمام نیک اعمالوں کو ضائع کر کے، برباد کر کے ان کو جہنم واصل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر وہ کرتے پیغمبر لاڈلے اللہ کے،
وہ کرتے تو انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی عذاب میں گرفتار کر دیتا، ان کے نیک اعمال بھی برباد کر دیتا۔ اب دیکھتے ہیں عام بندہ، آج کل کے ہم لوگ اگر شرک کریں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی عفو ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربانیاں کرتا چلا آ رہا ہے۔ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جو اللہ کا تین میں سے تین کہتے ہیں، جو قبروں کے پجاری ہیں، جو مجاور ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، یا علی مدد کے نعرے لگانے، یا حسن حسین کے نعرے لگانے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں ہے؟ کتنا رحیم ہے نا، چھوڑا ہوا ہے کہ شاید کب میرا بندہ توبہ کر لے، کب میری طرف لوٹ آئے، کب میرے اکیلے واحد و احد کی معبود میری عبادت کرنے لگ جائے اور اقرار کر لے۔ اور کہتے تو ہیں مسلمان لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن مسجد سے نکلتے ہی، نماز سے فارغ ہوتے ہی دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اولاد دینے والا کوئی ہے، بارش برسانے والا کوئی ہے، صحت عافیت دینے والا کوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو اللہ نے فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام نیک اعمالوں کو برباد کر دیتا۔ صرف پیغمبروں کا ہی نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور جتنے آپ سے پہلے آئے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، جائیے کہیں پہ بھی جا کے اس آیت کا مطلب پوچھ لیجئے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کا کیا معنی ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم آپ کے تمام نیک اعمال برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، اللہ تعالی ہم کو موحد بنا دے، مسلمانوں میں ایکا پیدا کر دے اور مسلمانوں کو سب کو موحد بنا دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک شکوہ کیا ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر، فرمایا انہوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہیں کی، یعنی جیسی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی نا وہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا، پھر ان کو پیدا کیا، پھر انسان کو بنایا، اور سب سے خوبصورت مخلوق، سب سے عقل والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت شکلیں دی، اور پھر صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے دنیا کی ہر چیز جو تھی انسان کے لیے اللہ نے بنائی، انسان کو انعامات سے نوازا، تمام چیزیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ساری چیزیں میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اس کے باوجود جب انسان شرک کرتا ہے تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ساری چیزیں، پوری چیزیں استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، مشکل آتی ہے تو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے اور ایرو غیروں کو پکارنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمام میری نعمتوں کا استعمال کرتے کرتے، آسمان میرا ہے، چھت میری آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، زمین میں نے ان کے پیروں کے نیچے پھیلائی ہے، اس کے اوپر یہ اپنے قدموں سے چلتے ہیں، بارش میں برساتا ہوں، ان کے بال بچوں کو، ان کو اولادیں میں دیتا ہوں، صحت عافیت تندرستیاں میں عطا فرماتا ہوں، اور پھر یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ، تو پھر فرمایا اس لیے شکوہ کیا ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انہوں نے میری قدر نہیں کی۔
اللہ اکبر. اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رول، ایک طریقہ سمجھایا ہے مسلمانوں کو. فرمایا فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم لوگ ان کافروں کے خداؤں کو گالی نہیں دیا کرو، کافروں کے خداؤں کو گالی مت دیا کرو. جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں نا اللہ کا، انہیں تم برا بھلا مت کہا کرو، اس لیے کہ ان کے خدا تو جھوٹے ہیں، یہ خود بھی جھوٹے ہیں، ان کے خدا بھی جھوٹے ہیں. لیکن چونکہ یہ اپنے الہوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، تو یہ اس محبت میں، اس پیار میں تمہارا خدا جو سچا خدا ہے اسے جواب میں گالی دیں گے. یعنی جب تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے، برا بھلا کہو گے، تو یہ تمہارے خدا کو، جو تمہارا خدا سچا ہے، اس کو گالی دیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک اصول ہے کہ کبھی بھی تبلیغ میں، کہیں بھی، کسی بھی دوسرے عقیدے والے کو گالی نہیں دینی چاہیے، تاکہ وہ پلٹ کے ہمیں اور ہمارے الہ کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی نہ دے، ان کی بے حرمتی نہ کرے، ان کی تذلیل نہ کرے. ہم کو نہیں کرنی چاہیے ان کے خدا کی تذلیل، نہ ان کے خداؤں کو گالیاں دینا چاہیے، نہ تذلیل کرنی چاہیے، نہ ہی گستاخی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس واسطے یہ ایک رول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خبردار ان کو گالیاں مت دو. تو وہ جلن میں آ کر اپنے خداؤں سے تو وہ محبت کرتے ہیں، بجائے وہ علم سیکھنے کے، بجائے سوچنے اور سمجھنے کے، وہ تمہارے خدا کو یعنی اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں کہ جب وہاں کے مسلمانوں نے یہودیوں اور ہندوؤں اور نصرانیوں کے الہ کی تذلیل کی. ہمیشہ ہوتا ہے نا انڈیا پاکستان میں، جب انڈیا میں لوگ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں اور نصرانیوں، یہودیوں کے، یا مسلمان پاکستان کے ہیں یا کہیں بھی ہیں، کہیں کے بھی ہیں، جب ان کے الہ کی تذلیل کرتے ہیں تو جواب میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمیشہ گستاخی کرتے ہیں. تو یہ اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ساری زندگی کے لیے ہم یہ اپنا اصول بنا لیں کہ کوئی کسی کا کتنا بھی غلط عقیدہ ہو، اس کے الہ کی، اس کے مالک کی تذلیل نہ کریں، اس کو اتنی تکلیف نہ ہو کہ وہ اپنے خداؤں کے دفاع میں اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگ جائے. ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارے 7ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.